تب یورپین اقوام کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. جب یورپ والے شروع میں آئے تو دنیا کے بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بڑے مہذب لوگ ہیں, بڑے صاف ستھرے لگتے ہیں, بات بات پہ تھینک یو اور سوری بولتے ہیں, بڑے شریف لوگ ہیں, یہ اچھی طرح چلائیں گے. وہ اپنے ماں باپ کو تھینک یو سوری تو نہیں بولتے, کتوں کو بولتے ہیں تھینک یو سوری. عجیب قوم ہے. لیکن دنیا نے دیکھ لیا. میں لمبی تاریخ بیان کرنے نہیں بیٹھا, اصل بات اللہ کرے کہ میں تھوڑی دیر میں کہہ سکوں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یورپ کی قوموں نے جب دنیا کی باغ ڈور سنبھالی تو دنیا میں بہت سے لوگوں کو نیک توقعات قائم ہوئی. لیکن اب جو صورتحال ہے بہت جلدی دنیا نے دیکھ لیا, بہت جلدی. ابھی تو 300 سال بھی پورے نہیں ہوئے لیکن دنیا تنگ آ گئی. دیکھ لیا دنیا نے کہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں, کیسے خودغرض, کیسے بے رحم, کروڑوں انسانوں کا خون بہانے والے لوگ. یہ اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں, اندر سے کچھ اور ہیں. اب جہاں تک دنیا پہنچ گئی, اب جس قسم کے حالات میں ہم جی رہے ہیں اس کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے, کس ترتیب کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو اوپر سے ان کا زور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, ظلم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایک عجیب کیفیت میں وہ پہنچ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر اخباری خبروں پر کوئی یقین کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پوری دنیا کے اکیلے مالک ہو چکے ہیں, جو چاہیں کریں. اور اگر اندر کے حالات کو کوئی شخص دیکھے اور کوئی شخص زمینی حالات کا پوری دنیا میں جائزہ لے تو میں 2 پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں امیدوں کا چراغ روشن ہو, خوف اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں سے نکلے اور ہم دھوکے میں نہ رہیں, بلکہ جو زمینی سچائی ہے جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اندر میں کھل کر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں تاکہ سارے کے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک نئی امنگ, ایک نیا حوصلہ, ایک نئی امید پیدا ہو اور پھر ہم اپنی زندگی میں توبہ کر کے تبدیلی لا کر ایک نیا سفر شروع کریں. اندر کی صورتحال کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو جس کو پوری دنیا کے پورا میڈیا پوری طرح چھپا رہا ہے, کوئی ایک خبر بھی اس طرح کی پوری دنیا میں کہیں پر نہیں آنے دی جاتی. وہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں, ملکوں جاتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں, امریکہ اور یورپ میں اور مشرق اور مغرب میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے جاتے ہیں, اللہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, انسانوں کے دلوں کو سکون کا سامان دینے کے لیے جاتے ہیں. وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی قومیں روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں کی رفتار سے وہ بالکل تیزی کے ساتھ اللہ کے دین اسلام کو قبول کرتے چلے جائیں. عجیب صورتحال ہے اندر, بالکل ان کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سڑکوں پر چلتے وقت آپ وہاں کی سڑک پر سے گزر رہے ہیں اور آپ سنت والا لباس پہنے ہوئے ہیں, دیکھنے والا آپ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی لگتا ہے کہ اچھا پریکٹسنگ مسلم ہے, ایک پابند شریعت مسلمان ہے. آپ کو سڑک پر روک کر کوئی انگریز مرد اور عورت پوچھیں گے, آپ شاپنگ مال میں جائیں گے کچھ خریدنے کے لیے, وہاں آپ سے کوئی بات کرے گا. آپ اگر پارک میں ٹہلنے جائیں گے وہاں آپ سے کوئی بات کرے گا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں, راہ چلتے ہوئے کسی شہید دیندار مسلمان کو اگر دیکھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ 5 منٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, آپ 5 منٹ اپنا وقت دے سکتے ہیں, بولیے کیا بات ہے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اگر کچھ نہیں, میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے آپ اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کیا آپ مسلمان ہیں, کیا آپ اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹرینوں میں سفر کیجیے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر, تو راستے میں آپ کسی اور موضوع پر اگر بات کرنا شروع کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ مسافر ضرور آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کرے گا اور کہے گا یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ اسلام اور قرآن کے بارے میں نالج رکھتے ہیں, ذرا ہم کو بتائیے تو کچھ. اور
وہاں جو نوجوانوں کے اندر، لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر اللہ کے دین کی طرف جو ایک رجوع کی لہر چلی ہوئی ہے بعض شہروں اور بعض ملکوں میں، اس کو یہاں بیٹھ کر یقین کرنا مشکل ہے، تصور کرنا مشکل ہے۔ اور پھر وہ کیسے دین میں آتے ہیں؟ تو دین میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کو جب آپ جائیں کسی مسجد میں، آپ جائیں کسی کالج میں، آپ جائیں کسی وہاں کی یونیورسٹی میں، اور وہاں آپ وہاں کے طلبہ اور طالبات پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ نوجوان لڑکے، یہ نوجوان لڑکیاں، یہ لڑکیاں جو سر سے پیر تک برقعے میں ملبوس ہیں، دستانے پہنے ہوئے ہیں، نقاب ڈالے ہوئے ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، یہ لڑکیاں کوئی عرب لڑکیاں نہیں ہیں، یہ لڑکیاں کوئی ہند پاک اور انڈونیشیا ملیشیا کی لڑکیاں نہیں ہیں، یہ لڑکیاں انگریز لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور حضرت فاطمہ اور عائشہ کے رنگ میں اپنے کو رنگ لیا۔ پچھلے سال 2 سال پہلے برطانیہ انگلینڈ کے سب سے بڑے اخبار میں آج صفحے کی رپورٹ چھپی۔ اس رپورٹ میں ایک خاص حصہ یہ بھی تھا، ایک خبر یہ بھی تھی کہ اس پورے سال میں جتنے بچے پورے انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں ان میں 51% بچوں کے نام رکھے گئے ہیں محمد۔ اب آپ سوچئے ذرا کیا گزرے گی ان بیچاروں پر۔ وہاں کا ایک اخبار یہ ہیڈنگ لگاتا ہے کہ ہر سال برطانیہ میں اتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، اتنے نمازی پڑھ رہے ہیں، ہر لوکیلٹی میں ایک نئی مسجد وجود میں آ رہی ہے، ہر کالج کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے، ہر شاپنگ مال کے اندر ایک نماز کے لیے کونا دینا پڑتا ہے، ہر آفس کے اندر ایک روم خالی کرنا پڑتا ہے، اور اتنے گرجا گھر اور چرچ بک رہے ہیں، فروخت ہو رہے ہیں۔ چرچز پر بورڈ لگا دیکھے گا فار سیل، کوئی آئے اور اس چرچ کو خرید لے۔ اور اللہ کا کیسا نظام ہے کہ اس ملک کا قانون اللہ نے بنوا رکھا تھا بہت پہلے سے کہ کوئی عبادت گاہ کو کوئی اور مقصد سے خریدا نہیں جا سکتا، کسی دوسری عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کے لیے خریدا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب اس چرچ کو کسی اور کام کے لیے کوئی نہیں خرید سکتا۔ اب کون آگے بڑھ کر اس کو خرید رہا ہے؟ اللہ کے بندے اپنی گاڑی کمائی سے پیسہ خرچ کر کے خرید کر ان چرچز کو مساجد میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اس اخبار نے لکھا ہاؤ فار اٹ از فیئر ٹو سے دیٹ برٹن اٹ از اسٹل اے کرسچن کنٹری۔ کیسے یہ درست ہے کہ اب یہ کہا جائے کہ برطانیہ ایک عیسائی ملک ہے۔ کیا مطلب؟ اخباروں کی خبروں پر ایمان لانا ہے؟ اخباروں کی خبریں تو ایسا مایوس کرتی ہیں، ایسا ڈراتی ہیں اور ایسا غم اور خوف میں مبتلا کرتی ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے وہ بلڈ پریشر والا آلہ ہوتا ہے نا، بلڈ پریشر ناپنے کا، جس سے ڈاکٹر بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، اگر کوئی آلہ ایسا ایجاد ہو جائے جس سے ہماری ہمت چیک ہو جائے تو اخبار پڑھنے سے پہلے ہمت چیک کر لو اور اخبار پڑھنے کے بعد چیک کرو، اللہ نے چاہا تو 10 ڈگری ہمت نیچے گری ہوئی ملے گی۔ روز ایک خوراک دی جا رہی ہے اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے ایمان والوں کو کہ گیا سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، بس اپنے روٹی روزی کی فکر کرو، باقی چھوڑو، سب ختم کرو، ختم کرو، حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ یہ بالکل یہ سوچ سمجھ کر یہ خوراک دی جا رہی ہے۔ واللہ میں کوئی مبالغہ کے طور پر نہیں کر رہا ہوں، عجیب صورتحال ہے۔ ان کی قوموں کے اندر اپنے حکومتوں کے خلاف ایک نفرت آ رہی ہے، خود ان کے عوام کے اندر، کہ بھئی یہ کیا بگاڑا ہے آپ کا ان مسلمانوں نے جو آپ اس قدر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کا غیبی نظام، کان کھول کے سن لیں اللہ کا غیبی نظام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب کسی علاقے کو، کسی بستی کو، کسی ملک کو، کسی قوم کو ہم جب تباہ و برباد کر دینے کا منصوبہ بناتے ہیں، جب ہم اپنا پلان بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دم سے ہم پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر، ایک دم سے سب نہ ہوتا الٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، ہم اس قوم کے سربراہوں کو، اس قوم کے بڑے بڑے مالداروں اور لیڈروں کو
اکڑ اور غرور اور گھمنڈ رکھنے والوں کو ہم ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، امر تکوینی کے تحت اسباب بنا دیتے ہیں۔ ایک قرأت کے مطابق ہے امرنا مترفیہا، یعنی جب ہم کسی علاقے اور قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں کو وہاں کا حکمراں بنا دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ ففسقوا فیہا، پھر وہ اس میں خوب فاسقانہ اعمال کرتے ہیں، خوب ظلم کرتے ہیں، خوب ظلم کرتے ہیں۔ جب وہ خوب ظلم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا، اور جب اس کے بعد جب ان کا ظلم ایک سطح پہ پہنچ جاتا ہے، ان کی نافرمانی ایک سطح پہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر ہمارا جو فیصلہ ان کے بارے میں ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور ہم ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میں نے ایک پہلو کا اشارہ کیا تھا، میں دوسرا پہلو بھی کبھی تذکرہ کر دوں، رہ نہ جائے، لوگوں کو خبر نہیں ہے۔ ایک پہلو کا میں نے تذکرہ کیا، کس طرح اللہ کا دین انہی ملکوں میں جو پوری دنیا پر قیامت ڈھائے ہوئے ہیں، ان ملکوں میں کس طرح پھیل رہا ہے، وہ عجیب صورتحال ہے۔ دوسرا پہلو اس کا عجیب و غریب ہے۔ وہ پہلو تو ایسا ہے کہ اخبار والے اس کو چھپا نہیں سکے، پوری دنیا اس وقت اس کے تذکرے میں مشغول ہے۔ حالات کس طرح بگڑے ہیں، اقتصادی اور معاشی حالات کس طرح بگڑے ہیں انہی ملکوں میں جن کا طوطی بولتا تھا، چند مہینے پہلے تک دنیا کی سب سے زیادہ مالدار ملک کہے جاتے تھے وہ، اور اب کیا حال ہے ان ملکوں کا؟ کیا ہوا اچانک؟ یہ مندی، یہ پورے معاشی زوال، یہ اقتصادی بدحالی، یہ اکنامک سلو ڈاؤن، یہ سارا ریسیس جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ایک بھی لال مجکر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بتا سکے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک بھی شخص، بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات، بڑے بڑے اکنامسٹ حیران مجسم سوال بنے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی تو اللہ کی پکڑ جب دیکھیں گے لوگ تو پتہ چلے گا اللہ جب پکڑتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ پوری دنیا میں بے حیائی پھیلانے کا جو امریکہ کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ کیلیفورنیا ہے۔ امریکہ کا ایک صوبہ ہے کیلیفورنیا، پوری دنیا میں یہ اڑیا فلمیں، ٹریو فلمیں، ہالی ووڈ انڈسٹری، گے کلچر، ہومو سیکسولیٹی، لڑکے اور لڑکے کا شادی، لڑکی اور لڑکی کا آپس میں جنسی تعلق، کیسے مسجد میں بیٹھ کر بےہودہ باتوں کو بیان کروں، یہ پورا کا پورا کیلیفورنیا سے چلتا ہے۔ کیلیفورنیا کا حال پچھلے 6 مہینے سے کیا ہے؟ کیلیفورنیا کی زمین سونا اگلتی تھی۔ میں گیا ہوں اس ملک میں، اس شہروں کو دیکھا ہے، حیران رہ جاتا تھا میں، خدا کیا آپ نے ڈھیل دی ہوئی ہے دجالی قوم کو، کیا آپ کی قدرت ہے۔ ایک طرف سے ٹریکٹر، یقین مانیں، ایک طرف سے ٹریکٹر بادام کے کھیت میں، کسان بادام کے کھیت میں بادام کے بیج بوتے ہوئے چلتے ہیں، اور جب اپنے کئی میل پھیلے ہوئے فارم ہاؤس کے فارم کے آخری کنارے پہ پہنچتے ہیں تو پچھلے کنارے پر بادام نکلنے شروع ہو جاتے۔ سال میں 6 فصلیں بادام کی، کاجو کی، مختلف میووں کی، اس قدر سونا اگلتی ہے زمین۔ پچھلے 6 مہینے سے اس پوری زمین میں اتنی بھیانک آگ لگی ہوئی ہے کہ پوری امریکہ کی فوجیں، پوری امریکہ کا فائر بریگیڈ، پوری امریکہ کی ٹیکنالوجی، پوری امریکہ کی طاقت جھونک دی گئی، سارے گیجٹ استعمال کر لیے گئے، سارے پانی چھڑک دیے گئے، سب کچھ کر دیا گیا۔ بالآخر امریکی حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ بھئی سارے شہر خالی کر دیے جائیں آس پاس کے، ہم اس آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ اب تک 12,000 ایکڑ زمین تباہ ہو چکی ہے، 500 شہر خالی کرائے جا چکے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پوری دنیا کی میڈیا پر پابندی ہے، اس طرح کی کوئی خبر دنیا میں نہیں جاتی۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ۔ دوسری طرف امریکہ کا دوسرا کنارہ ہے، اس کنارے میں ایک نیا عذاب آیا ہوا ہے، ایک عجیب، اس وقت عجیب عذاب میں مبتلا ہے وہاں کے انسان۔ ایک نئی قسم کی چونٹی پیدا ہوئی ہے، بلینز کی تعداد، کھربوں کی تعداد، یعنی اربوں کھربوں کی تعداد میں وہ چونٹی ہے۔ کسی کیمیکل سے مر نہیں رہی، کسی اسپرے سے نہیں مر رہی، کسی پیسٹیسائڈ سے نہیں مر رہی، کسی کیڑے مار دوا سے نہیں مر رہی۔ اور وہ کس چیز کو کھا رہی ہے؟ وہ چونٹی کھا رہی ہے کس چیز کو؟
امریکن اس علاقے کی جو نیوکلیئر بیس ہے، اس نیوکلیئر بیس کی پوری الیکٹرانک وائرنگ کو وہ چونٹیاں کھا رہی ہیں، وہی ان کی غذا ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وللہ جنود السماوات والارض۔ نمرود کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں تھی، مچھر کافی تھا۔ انشاءاللہ اس فرعون کو تباہ کرنے کے لیے چونٹی کافی ہو۔ عجیب ہے اللہ کے قدرت۔ میں تو میڈیا کے لوگوں سے کہتا ہوں، تم لوگ تو بھونپو ہو، بھونپو، بڑے جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، CNN، IBN، اور ماشاءاللہ NDTV اور فلاں ٹائمز آف انڈیا، کیا پاگل پنے کی بات۔ کسی بے پڑھے لکھے کو آپ بتانا یہ سب بات۔ یہ تو بیچارے وہ چپراسی لوگ ہیں، یہ بیچارے تھرڈ کلاس کے کلرک لوگ ہیں کہ جو ادھر سے جو خبر دے دی جائے گی اس کو چھاپ دیں گے، انہیں کچھ خود خبر نہیں، کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ان کو جنگ کی ضرورت ہے، جنگ کے بغیر وہ بچ ہی نہیں سکتے، وہ بیچارے ان جنگوں کے ذریعے جیتے ہیں۔ عجیب قوم ہے وہ، کب تک جنگیں مسلط کرو گے تم؟ کب تک تم جنگیں مسلط کرو گے؟ کب تک تم یہ تماشے کرو گے؟ اللہ بس دیر کس بات کی وجہ سے لگ رہی ہے، دیر اس لیے لگ رہی ہے، میں سچ کہتا ہوں اللہ آج تباہ کر دے ان کو، لیکن مسئلہ یہ ہے ان کی جگہ پر کون ہے جو دنیا کی قیادت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ کوئی ہے نہیں جو دنیا کا مینجمنٹ سنبھالے۔ آپ کہیں گے ہم تو ہیں، اب برا نہ ماننا، ہم وہ ہیں جن سے ایک وقف جائیداد نہیں سنبھلتی، ہم وہ ہیں جو قبرستانوں کے کفن چلا کے کھاتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ایک مسجد کو ایمانداری کے ساتھ نہیں چلا پاتے، ہم وہ ہیں جو ایک قبرستان کو ایمانداری کے ساتھ نہیں چلا پاتے، ہم وہ ہیں جو ایک ادارے کو صحیح ایمانداری کے ساتھ نہیں چلا پاتے۔ ہمارے سپرد اللہ اس دنیا کو کر دے گا ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر سارے بھتیجے، داماد، بھانجے اور بہو کے نند کے پوتے وہی سب دنیا میں عیش کریں گے، باقی سب بھوکے مریں گے۔ اللہ کیوں دیر لگا رہا ہے؟ کیوں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ انتظار اس کا ہے اور شکوہ ہم سے ہے۔ مسلمانوں تمہاری ذمہ داری تھی، تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کچھ کہ تمہیں کیا بننا تھا، تمہیں کیا صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی تھی۔ تم تو قوالیوں میں لگے ہو، تم تو تماشوں میں لگے ہو، تم تو سینہ پیٹ پیٹ کر ماتم کرنے میں لگے ہو۔ کیا طریقہ ہے؟ حقیقی اسلام امت کی ایک متبع تعداد کے اندر آ جائے اور اللہ، میں سچ کہتا ہوں ایک دن کے اندر اللہ دنیا کے نظام کی کایا پلٹ کر سکتے۔ کیا قدرت سے کمی آئی ہے اللہ کی؟ قطعاً نہیں، کوئی کمی میرے مولا کی قدرت میں نہیں۔ بدر کے میدان میں اللہ کے پاس جتنی قدرت تھی وہی قدرت آج بھی موجود ہے، کوئی کمی نہیں، ہر چیز کوئی کمی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو تباہ کر دے تو دنیا کو کون چلائے گا؟ کون چلائے گا دنیا؟ آخر دنیا کے مینجمنٹ کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ قوم کی ضرورت ہے تو دنیا کو سنبھالیں۔ کاش کہ ہم لوگ اس طرف متوجہ ہوتے کہ ہمارا اصل کام ہمارے اندر صفات کا پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس صفت کی بنیاد پر دیا کرتا ہے؟ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے ان لوگوں کو، ہم نے بنو اسرائیل کو، ان کو ہم نے دنیا کا اقتدار کب اور کیوں دیا؟ کب دیا اور کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ لما صبروا، جب انہوں نے اپنے دل کے اندر صبر کی صفت کو رچا بسا لیا۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کی تین قسمیں، ایک ہے صبر علی الطاعات، یعنی اللہ کے حکموں کے ماننے میں جم جانا، اور ایک ہے صبر علی المشقہ، یعنی ناخوشگوار حالات پر صبر کرنا، برداشت کرنا، قطعاً پیچھے نہ ہٹنا، اور ایک تیسرا ہے صبر عن المعصیہ، نفس گناہ کی طرف بھڑکاتا ہے، ہم نفس کی نہ مانیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں۔ یہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ جس قوم کے اندر یہ صبر کی تین قسمیں آ جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو نبوت کے نمائندے کے طور پر دنیا کی خلافت دے دیں۔ اگر امت اجتماعی طور پر اپنے بارے میں فیصلہ کرے تو اللہ اجتماعی فیصلہ کرنے کو تیار، انفرادی طور پر کوئی فیصلہ کرے اللہ انفرادی فیصلہ کرنے کو تیار۔ مسئلہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے دل کی کیفیت کو بدلنے کا۔
دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں. بہت کمیاں ہیں ہمارے اندر، بہت کمیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں. کبھی ان کمیوں کو سوچیں بیٹھ کر